الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مل کر جتنے احباب تشریف فرما ہیں آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں تمام تعریفیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل و علا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب کریم میری زبان پر حق کو جاری فرمائے، اور ہم سب کو جیسے خوبصورت درس ملنے والا ہے مختصراً ہی عرض کروں گا۔ آپ کی تھکن کا بھی مجھے اندازہ ہے، اور آپ کو میری تھکن کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی وقت سے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، تو اب مجھے بولنے کی بھی جو ہے وہ ہمت اور کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مختصر وقت میں جو اپنا موضوع لے کر آیا ہوں، موضوع تو بہت لمبا لے کر آیا تھا، طویل تھا، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا، لیکن چونکہ اب وقت کی نزاکت ہے، آپ اگر ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کی طرف سے رپلائی بھی آتا رہے گا، تو میں جلدی اللہ نے چاہا تو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور ہمارے اندر بھی ایک جوش و جذبہ ہونا چاہیے، اور یقین مانے دل تو یہ چاہ رہا ہے چونکہ موضوع ایسا ہے، کیونکہ مجھے لب کشائی کی جو سعادت مل رہی ہے وہ شان اعلیٰ حضرت پر مل رہی ہے۔ شان اعلیٰ حضرت پر اگر میں بیان کروں تو شاید یہ 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ ذات کہ جس نے اللہ اکبر بچپنے ہی سے لے کر اپنی آخری سانس تک جس نے عشق رسول کو عام کیا ہے، اور 1-2 گھنٹے میں اس کی شان بیان ہو جائے، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات بالکل آپ پر صادق آتی ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم،
یعنی آپ نے جو کلام لکھا ہے، آپ کا جو کلام ہے، چاہے وہ شاعری کی صورت میں ہو، چاہے وہ فتویٰ جات کی صورت میں ہو، چاہے وہ ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، کسی بھی علم و فن کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، تفسیر کی صورت میں ہو، ترجمے کی صورت میں ہو، علم فلکیات کی صورت میں ہو، علم ریاضی کی صورت میں ہو، کوئی بھی علم کی صورت میں ہو یا شاعری کی صورت میں ہو، جو بھی اس کو دیکھتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس علم کا امام مانتا ہے، اس علم کا امام مانتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ملک سخن کی شاہی، یعنی جو لکھنے کا ملکہ ہے، اس کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت بھی آ گئے ہو۔ ترجمے کی طرف آئے تو ترجمہ کنز الایمان لکھ دیا، حدیث کی طرف آئے تو حدیثوں کے امام کہلائے، تفسیر میں آئے تو صرف والدہا کی آپ نے تفسیر لکھنا شروع کری، والدہا پوری صورت نہیں، صرف والدہا کی تفسیر لکھنا شروع کری تو کافی گھنٹے بیت گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میرے پاس اور بھی کام ہے، تو مجھ سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ جس ذات سے صرف والدہا کی تفسیر مکمل نہ ہو پائے تو اس کو قرآن کی تفسیر کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ تو اگر تفسیر میں آئے تو تفسیر کا امام کہلائیں، اگر فلکیات یعنی آسمان کا علم رکھنے والے آئیں وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اعلیٰ حضرت علم فلکیات کے بھی امام کہلائیں۔ کوئی ریاضی دان کسی ریاضی کے مسئلے میں پھنس جائے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ تو جبھی تو کہنے والوں نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو اللہ رب کریم اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، آپ کا ادب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے سچی محبت کی توفیق دے۔ یقیناً یہ وہ ذات ہے کہ جس نے عشق رسول کو عام کیا، جس نے صحیح دین لوگوں کو پہنچا کر جو ہے وہ اطمینان کا سانس لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بد مذہب لوگ، بد دین لوگ اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کو دل سے نکالا جا رہا تھا، آپ علیہ السلام کی صحیح تعلیم سے دور کیا جا رہا تھا، اپنی طرف سے تحریفات کر کے پیارے آقا کے دین کو پیش کیا جا رہا تھا، صحابہ پر گالیاں بکی جا رہی تھی، اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کی جا رہی تھی۔ اس دور میں اللہ رب کریم نے عوام اہل سنت کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی صورت میں نعمت عطا فرما دی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عطا فرمائے۔ 10 شوال المکرم کو اللہ رب کریم نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور آج 105 سال گزر چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت آج بھی دل میں جو ہے وہ تازہ ترین موجود ہے۔ اللہ نے ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کا عقیدت مند رکھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم میں بھی بڑے ماہر، عشق میں بھی بڑے ماہر، لوگ جو عاشقان مصطفیٰ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، کتنا ادب کیا کرتے تھے اور کتنا پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ تھا۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ان سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آقا نے فرمایا کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ان سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے آقا سے محبت ہی سب کچھ ہے۔ پیارے آقا کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، ہم سب کی محبت یہاں پر پتہ لگ جاتی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت کا گن گانے
والوں، اعلیٰ حضرت کا یوم عرس منانے والوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضور سے عشق دیکھیں، آپ کی اطاعت کا جذبہ دیکھیں۔ ہم لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کے حروف میں لکھتے ہیں 786۔ کیا لکھتے ہیں؟ بولے 786، 7 8 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر عدد کے حساب سے لکھیں تو 786 بنتا ہے۔ میں بھی لکھوں گا تو آپ بھی لکھیں گے تو یوں ہی لکھیں گے 7 8 6۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک عجیب ہی معاملہ کیا، سب کے سب لوگ 786 پہلے 7 لکھتے ہیں، پھر 8 لکھتے ہیں، پھر 6 لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب بسم اللہ کے عدد لکھے تو پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا۔ ہم جو لکھتے ہیں پہلے 7 لکھتے ہیں، پھر 8 پھر 6۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا علی جا یہ کیا معاملہ، سب کے سب لوگ 786 پہلے 7 لکھتے ہیں، پھر 8 لکھتے ہیں، پھر 6 لکھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ کیا معاملہ کیا کہ پہلے 6 لکھا، پھر 8 لکھا، پھر 7 لکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اعلیٰ حضرت سچی محبت کرنے والے تھے، آقا کے سچے گنگانے والے تھے، پیارے آقا کی سچی اطاعت کی تصویر چھلک رہی تھی، آپ علیہ السلام کی سچی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے۔ ہر ایک 786 اس طرف سے لکھتا ہے جو کہ الٹا ہاتھ بنتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے 786 6 سے لکھنے سے ابتدا کری۔ اس کی حکمت بت تو یہ ہے کیونکہ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی اپنا کام کی ابتدا کرو سیدھے ہاتھ سے ابتدا کیا کرو، تو آقا کا غلام آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے بسم اللہ کا آغاز 6 اور 8 اور 7 سے کر رہا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسا ادب عطا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کیسی حکمت عطا فرمائی، کیسا علم عطا فرمایا، اور کیسی محبت رسول اور ادب رسول عطا فرمایا کہ اتنی سی باتوں میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کے، ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ بچے 6 سال سے بڑے بھی ہوں، اور 6 سال سے ہو سکتا ہے شاید کوئی چھوٹا بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا بیان کیا، کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج تو آپ میری داڑھی بھی دیکھ رہے ہیں، آج سے تقریباً اندازہ لگانے کے 12 سے 15 سال پہلے یا تھوڑا سا اور پہلے چلے آئیں تو 16-17 سال پہلے میں نے درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، علم دین سیکھنے کی کوشش کری، لیکن اس سے اندازہ لگانے تو میری عمر تقریباً 15-16 سال کی عمر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت جب 6 سال کے تھے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا بیان کیا، اور پہلا بیان یہ میرے سنانے کی طرح نہیں، آپ کے سننے کی طرح نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو 6 سال کی عمر میں بیان کیا ہے وہ کسی عام لوگوں میں نہیں، عام بچوں میں نہیں، بلکہ اس دور کے ان علماء میں بیان کیا ہے کہ اگر وہ ہر سال میں آتے تو وہ تمام کے تمام مجدد کہلاتے، مجدد دین و ملت کہلاتے۔ ان علماء کرام میں اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں بیان کیا، پہلا بیان، اور کتنے منٹ میں کیا؟ مجھے اپنا پہلا بیان یاد ہے، مجھے جب اپنا پہلا بیان اپنی زندگی کا یاد ہے کہ جب میں نے بڑی مسجد میں پہلا بیان کیا تھا، آدھے گھنٹے اس مسجد میں بیان کرنا تھا اور میری بولتی بند صرف 20 منٹ میں ہو گئی تھی، میرے الفاظ ختم ہو گئے تھے، بیان آدھے گھنٹے کا کرنا تھا اور 20 منٹ میں میرے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں آگے کیا بولوں، وہی باتیں دہراتا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو کہ وہ پورے 1:30 بج جائیں، میرا جو منٹ ہے 30 منٹ وہ پورے ہو جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت پہلی مرتبہ زندگی میں بیان کر رہے ہیں، سامنے علماء کا ہجوم ہے، آپ نے کوئی 10 منٹ نہیں، 20 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے 2 گھنٹے بیان کیا۔
اور قربان جائیں بیان بھی کیا موضوع تھا، اے عاشقوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے میلاد کا صدقہ کھانے والوں، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس صدی کا جو ہے وہ بدعت ہے، جو میلاد تو مناتے ہو پہلے نہیں تھا، حالانکہ یہ میلاد منانا تو حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، بلکہ اگر پوچھا جائے میلاد کہتے کس کو ہیں، استقبال ماہ ربیع النور کے حوالے سے بھی محفل ہے تو میلاد کہتے کس کو ہیں، میلاد اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، حضور کی ثنا خوانی کی جاتی ہے، حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میلاد اس کو کہتے ہیں۔ اگر میلاد اس کو کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا حضور نے منایا ہے؟ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، ارے تم حضور کا پوچھ رہے ہو، صحابہ کا پوچھ رہے ہو، کیا حضور نے میلاد منایا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ بلکہ عاشقوں اپنے جواب کو دل کی باتوں میں رکھ لیجئے، یہ جواب اپنی گٹا سے باندھ لیجئے، حضور کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اگر میلاد تلاوت قرآن پاک کا نام ہے، حضور کی شان کا نام ہے، تو پھر اللہ رب کریم نے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اگر حضور کی شان بیان کرنا میلاد کا نام ہے تو اللہ رب کریم کبھی اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان کر رہا ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حضور کی شان کو بیان کرنا میلاد کا عالم ہے تو اللہ رب کریم قرآن کریم میں آپ کے ذکر کو بیان کر رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، لوگوں کے مقام و مرتبے بند ہو کر مر کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ایسا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے افضل تر ہوتا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اگر حضور کی شان میں کو بیان کرنا میلاد کا نام ہے تو پھر اللہ رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ۔ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب کریم قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی ہے۔ اگر حضور کی شان کو بیان کرنا میلاد ہے تو پھر تم پوچھتے ہو کہ آقا کی سنت ہے کہ صحابہ کی سنت ہے، میں تو اللہ کی سنت کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر حضور کی شان کو بیان کرنا میلاد بیان کیا گیا ہے، میلاد شمار کیا گیا ہے، تو پھر اللہ رب کریم محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا نہیں بلکہ اے محبوب ہم آپ کو کثرتوں کے ساتھ عطا فرما دیں گے۔ کبھی پیارے محبوب کو اللہ رب کریم چادر میں دیکھتا ہے تو اللہ رب کریم کو پیارے محبوب کی ادا بڑی پسند آتی ہے۔ اگر حضور کی شان کو بیان کرنا، اگر حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا، اگر حضور کی ذات کو بیان کرنا میلاد کہا گیا ہے، میلاد شمار کیا گیا ہے، تو پھر اللہ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور اللہ رب کریم نے قرآن میں بھی بیان فرمایا قد جاءکم من رسول من انفسکم، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارے پاس ایک نور آیا ہے۔ تو پھر اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کیا میلاد منانا حضور کی سنت ہے، تو پھر پیارے آقا کی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ یہ تو اللہ کا طریقہ تھا، پھر آئیے حضور کا طریقہ کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہر پیر شریف کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ پیارے صحابہ نے پوچھا کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن کے احکام پتا چلے، وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اے میلاد سے محبت کرنے والوں، اے استقبال ماہ ربیع النور منانے والوں، ذرا سنیں پیارے آقا کا جواب کیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جو تم مجھے دیکھتے ہو میں ہر پیر شریف کا روزہ رکھتا ہوں، میں صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ یوم ولدت اللہ رب کریم نے مجھے اس دن پیدا فرمایا۔
اللہ نے مجھے اس دن پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بالکل جو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے بالکل بیکار ہے، خراب ہے۔ اللہ کا بھی طریقہ ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، میلاد منانا، حضور کی آمد کی خوشخبری دینا، یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، اور یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے، خود حضور کا طریقہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور سے سچی محبت اور اطاعت کرنے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاعری کو دیکھیں، اگر آپ کے دیوان کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، یقین مانے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ اللہ رب کریم نے آپ پر کیسی خاص عنایت کری تھی، حضور سے کیسی سچی محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں نا فنا فی الرسول، فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے، یعنی پیارے آقا کی ذات میں فنا ہو چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے کہ اگر کسی کا کوئی کلام نکلتا ہے تو پھر حضور کی محبت، حضور کی شان میں نکلتا ہے تو اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے کردار سے، اخلاق سے، عمل سے کوئی عمل چھلکتا ہے اور وہ اس میں حضور کی سیرت کی، حضور کی سنت کی تصویر چھلک رہی ہوتی ہے تو اس ذات کو کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آپ کی شاعری کو دیکھا جائے تو عشق مصطفیٰ کے جام چھلک چھلک کر بہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی محبت حضور سے کرتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کبھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حد ہی کر دیتے ہیں حضور سے اتنی محبت۔ آپ نے کلام لکھا حضور کی محبت میں، وہ سوئے لال ازار پھرتے گئے، وہ سوئے لال ازار پھرتے گئے، تیرے دن اے بہار پھرتے گئے۔ آپ حضور کی گلیوں سے کتنی محبت، حضور سے بھی محبت، حضور کے صحابہ سے بھی محبت، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت، پیارے آقا کے شہر سے بھی محبت۔ آپ اس شہر کی گلیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، فقیر نہیں بلکہ بادشاہ۔ اللہ نے جن کو بادشاہت عطا فرمائی، اللہ نے جن کو بہت کچھ عطا فرمایا، وہ بھی پیارے آقا کی گلیوں میں جو ہے وہ کٹورا لے کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ در کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب کریم فرماتا ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ موتی انا قاسم، اللہ دینے والا ہے، میں محمد بانٹنے والا ہوں۔ اور حضور کی پھر دینے پر، عطا پر ٹوک کون لگا سکتا ہے؟ اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے بندوں کو دینے والا ہے۔ جب اللہ بغیر حساب کے دینے والا ہے، واللہ موتی، اللہ دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، ہماری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی عطا کا حساب کوئی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ بے حساب دے رہا ہے اور محمد بے حساب بانٹ رہا ہے، وہ نبی بے حساب بانٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کی عطا کیسی ہے؟ حاتم کا نام تو سب نے سنا ہوگا، سب نے سنا ہے نا، بڑی اس کی سخاوت کے چرچے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں کے شہزادوں کا جو ہے وہ حاتم کا شہزادہ اور ایک آل رسول کا شہزادہ، دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا۔ حاتم اپنے نانا کی بڑی بڑائی بیان کر رہا تھا، میرے نانا بڑے سخی تھے، بڑے سخی تھے، کوئی بھی آتا تھا اس کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ بیان کرنے لگا کہ میرے نانا اتنے سخی تھے، آپ کے محل میں 7 دروازے تھے۔ کتنے دروازے؟ بلند آواز سے بولیں۔
ابھی محفل کے بعد لنگر کا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تو تھوڑی آواز نکالیں، انشاءاللہ انرجی آپ کو دوبارہ بعد میں مل جائے گی۔ 7 دروازے تھے، وہ کہتا ہے میرے نانا اتنے سخی، ایسی سخاوت کا عالم کہ 7 دروازے تھے، 7 دروازوں سے ایک فقیر آتا، ایک دروازے سے آیا، میرے نانا نے اس کو دے دیا۔ وہی فقیر دوبارہ دوسرے دروازے سے آیا تو میرے نانا نے دوبارہ دے دیا، منع نہیں کیا۔ تیسرے دروازے سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں دروازے سے آیا، میرے نانا اس کو منع نہ کرتے تھے، بڑے سخی تھے، سخاوت اپنے عروج میں ہوا کرتی تھی۔ اس کو 7 دروازوں سے ایک ہی فقیر آتا، اس کو منع نہ کرتے، اس کی جھولی کو خالی نہ لوٹاتے، اس کی جھولی میں کچھ نہ کچھ بھر کے واپس لوٹایا کرتے تھے۔ تو پھر وہ آل رسول کا شہزادہ کہنے لگا یہ تیرے نانا کی سخاوت کا عالم تھا کہ ایک فقیر ایک دروازے سے آیا تو اس کو دوبارہ بھر کے دے دیا، دوسرے دروازے سے آیا دوبارہ بھر کے دے دیا، تیسرے دروازے سے آیا دوبارہ بھر کے دے دیا، چوتھے دروازے سے آیا دوبارہ بھر کے دے دیا، یہاں تک کہ 7 دروازوں سے وہی فقیر آیا، تیرے نانا نے بھر بھر کے دے دیا۔ لیکن اب میرے نانا کی سخاوت کا عالم سن، تیرے نانا کی بارگاہ میں ایک فقیر 7 دروازوں سے آتا تھا تو 7 دروازوں سے خالی نہیں جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی سخاوت کا عالم یہ ہے، اللہ نے ان کو ایسا عطا کیا ہے اگر کوئی ایک فقیر میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جاتا، میرے مصطفیٰ کریم اس کو اتنا عطا فرما دیتے اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کی عطا پہ کون ٹوک لگا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا آپ کا عشق دیکھیں، حدیثیں آپ کے ذہن میں تھی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق مچلنے لگا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے، آپ کی بارگاہ میں عشق و محبت کا اظہار کرنے لگے، آپ نے کلام لکھنا شروع کر دیا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ دل میں تمنا یہ ہے کہ آج کہ ساری زندگی میں آقا علیہ السلام کی تعریف بیان کرتا رہا، جب بھی رضا کا کلام اٹھا تو حضور کی شان میں اٹھا، جب بھی رضا کی زبان نکلی تو حضور کی شان میں نکلی، جب بھی رضا کے کانوں نے سنا تو حضور کی شان کو سنا، جب بھی رضا کے کردار سے، اعمال سے، اخلاق سے جو عمل چھلک رہا تھا، حضور کی سچی تعلیم کی تصویر چھلک رہی تھی، جب بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی سانس نکلتا حضور کی محبت میں نکلتا، فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے، ساری زندگی حضور کی محبت میں وقف کر دی، حضور کے عشق میں وقف کر دی، اپنی دل میں تمنا رکھے مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف رخ کر کے حضور کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مدار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ ارے جب چراغ ہوتا ہے اس چراغ کے گرد پروانے بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کریم کا مدار پر انوار تو دیکھو، پیارے آقا کی بارگاہ ایسی ہے جس طرح ایک چراغ پر پروانہ وار پروانے آ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ایسی ہے، ہر دنیا کے کونے کونے سے انسان ہو یا حیوان ہو، انسان ہو یا جنات ہو، تمام کے تمام حضور کی بارگاہ میں پروانہ وار آ رہے ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پروانہ وار آ رہے ہوتے ہیں، ہر چراغ مدار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ پھر آپ نے حد کر دی، عاجزی کر دی، اللہ کے حضور، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں روزے کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ چھلک رہا ہے، دل میں یاد مصطفیٰ تڑپ رہی ہے، آپ علیہ السلام دل میں تمنا ہے کہ آج جس کی زندگی کہ میں نے اپنی ساری زندگی حضور کی محبت
کے لیے وقف کر دی، حضور کے عشق کے لیے وقف کر دی۔ آج وہ سونے آقا کہ جس کے لیے میں نے والدہا کی تفسیر لکھی، کہ جس کے لیے میں نے ورفعنا لک ذکرک کی تعلیم بیان کری، آج اس آقا کا چہرہ نظر آ جائے، آج اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ نظر آ جائے۔ حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، آنسوؤں کو بہا رہے ہیں، اپنے سر کو جھکا کر کلام لکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے ایک شعر دوبارہ بلند کیا، وہ کیا کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، تیری کوئی بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ارے جیسا تو ہے اس طرح کے ہزار تو یہاں پر جو ہے وہ روز و شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تیری کیا یہاں پر اوقات ہے؟ تیری اوقات بہت کم ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سمندر ابل کر آ رہا ہے، دل میں یاد مصطفیٰ مچل رہی ہے کہ حضور اپنا چہرہ دکھا دیں، والدہا والا چہرہ دکھا دیں، وہ چہرہ دکھا دیں کہ جس نے اللہ رب کریم کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، وہ چہرہ دکھا دیں کہ جنہوں نے جنت کا دیدار کیا ہے، وہ چہرہ دکھا دیں کہ جنہوں نے جبریل امین کو دیکھا ہے، وہ چہرہ دکھا دیں کہ جس پر چاند سے زیادہ حسین چہرہ ہے، کہ وہ چہرہ دکھا دیں کہ صحابہ نے ان پر اپنی زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ آج وہ آقا کہ جس کے لیے رضا نے اپنی ساری زندگی ختم کر دی، آج وہ آقا اپنا چہرہ دکھا دیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے شیدا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر روتے رہے، تڑپتے رہے۔ پھر جب آپ نے اپنے آنکھوں کو کھولا، آنکھیں کھول کر حضور کے روزے کے سامنے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے آمنے کا لال موجود ہے، آنکھوں کے سامنے آمینہ کا لال موجود ہے۔ اور جب آنکھوں کے سامنے آمینہ کا لال ہو کہ جس کو بغیر دیکھے، جس نے شاعری کے وہ جوہر دکھائے، وہ حضور کا حسن و جمال بیان کیا، جب وہ آقا دو جہاں وہ والدہا والا چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا تو پھر رضا کا کلام بول اٹھا۔ وہ کیا بول اٹھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارے حضور کا حسن تو دیکھو، حضور کا جمال تو دیکھو، حضور کا حسن و جمال کیسا بیان کیا گیا۔ والدہا کی تفسیر نظر آ رہی ہے، والدہا کی تفسیر نظر آ رہی ہے، وہ چاند سے حسین چہرہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسا حسین و جمیل ہے کہ گمان کے نقص کا، کمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، شمع ہے کہ دعا نہیں۔ آپ نے پھول دیکھا ہوگا، کتنا حسین لگتا ہے، کتنا جمیل لگتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم ایسے پھول ہیں کہ ان کی عادت میں کوئی کانٹا نظر نہیں آتا ہے، کوئی سختی نظر نہیں آتی۔ اور ایسی شمع ہے، شمع خود تو جل رہی ہوتی ہے، خود جل رہی ہوتی ہے، دوسروں کو روشن کر رہی ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم یا نبوت کا چراغ ایسا ہے، دوسروں کو بھی روشن کر رہا ہے اور خود بھی روشن ہو رہا ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ خدا کی قسم اگر عشق سچا ہو، محبت سچی ہو تو پھر حضور علیہ السلام اپنا دیدار بھی کراتے ہیں۔ اگر سچا ہو تو پھر سلمان رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ چومنے کے لیے اپنے روزہ انور سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال دیتے ہیں۔ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق ہو تو پھر حضور زیارت بھی کروا دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام بہت کچھ نواز دیتے ہیں، لیکن میں اور آپ غور کریں کہ میرا اور آپ کا عشق کیسا ہے؟ کیا ہمارا عشق صحابہ کی طرح ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عشق اعلیٰ حضرت کی طرح ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عشق مولانا جامی کی طرح ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عشق آج کے دور کے ولی مولانا الیاس قادری کی طرح ہے؟ کیا میرا عشق خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح ہے؟ مجھے آج دیکھنا ہے کیا صرف میرا عشق ان کی طرح ہے یا پھر میرا صرف دعویٰ ہے کہ غلام ہوں رسول کا غلام ہوں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن نماز فجر قبول نہیں، قرآن پاک کو پڑھنا قبول نہیں، جھوٹ بولنا چھوڑنا قبول نہیں، حرام کو چھوڑنا قبول نہیں۔ یہ میں اور آپ بغور کر لیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام سے
سے سچی محبت عطا فرمائے، بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سچا عشق اور محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، آخر میں صرف ایک نیت کرتے چلے جائیں کہ اب ہم جتنا زندہ رکھیں گے، اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، میں پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرتا رہوں گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں گا، قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔